آپ کا جب اس طرح سے سرکل بڑھتا ہے نا تو آپ کی سوچ کھلتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی بندے کو دوست بنا کے اسے بھی باندھ کے رکھ لیں, خود بھی بندھ جائیں اس کے ساتھ, اسے بھی آزاد چھوڑیں, خود بھی آزاد ہوں ذرا, ٹھیک ہے. آپ اسی کے ساتھ رہ کے آپ اگر باقی ہو سکتے ہیں آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور وہ آگے چل کے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے دوست کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو السلام علیکم. ہمیں اکثر اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ہم جانے انجانے ان پہ ایک اس طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی تنگ ہو رہی ہے. ہم زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں خوش رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہیں خوش رکھنے کے چکر میں کبھی کبھی ہم اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی اتنا ان پہ انجانا سا دباؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پھر ہمارا ہونا انہیں خوشی دے, وہ انہیں بوجھ لگنے لگتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل پہ آج ہم بات کریں گے. وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن آج ایک چھوٹی سی بات پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کے ساتھ جو جڑا ہوا رشتہ ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی کے ساتھ خوش رہے, گھومنے جائے تو آپ ہی کے ساتھ, کہیں کسی رشتہ دار کے گھر جائے تو آپ ہی کے ساتھ, اس کے کوئی دوست ہوں تو وہ صرف آپ ہی ہوں, اس کا اچھا وقت گزرے تو وہ صرف آپ ہی کے ساتھ گزرے. ایسا نہیں ہوتا. ایسے سوچنا غلط ہے, ایسا دباؤ دوسرے کے اوپر ڈالنا غلط ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے آپ کا شاید وقت اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا گزرتا ہوگا اور آپ کو اس کے بغیر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی, جو ممکن نہیں ہے, لیکن چلیں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں. لیکن بھئی دوسرا بندہ ایک مختلف انسان ہے, اس کی عادات مختلف ہیں, اس کی سوچ مختلف ہے. شاید جو چیز آپ لوگوں کو تسلی دے دیتی ہے, جو خوشی دے دیتی ہے, شاید وہ دوسرے کو نہیں دیتی. شاید وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تو وقت گزارے ہی گزارے لیکن اس کی زندگی میں جو دوسرے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اچھا وقت گزارے. اس لیے صرف اور صرف اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا, صرف اور صرف اپنے دوست کو اپنے ساتھ باؤنڈ رکھنا, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ زیادہ لمبے عرصے تک چلے تو یہ آپ کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے, آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے؟ کیا آپ حاسد ہو؟ نہیں. پھر آپ کیوں دوسرے کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے؟ آپ اس بات کے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ جی وہ اس کی وجہ سے خوش ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ خوش ہے, اس نے آپ کو آپ کا وقت پورا دیا, آپ کے اسکول میں یا کالج میں جو بھی جہاں پہ بھی آپ کا کوئی دوست ہے اس نے آپ کو آپ کا وقت پورا دیا ہے. اب اگر وہ کسی اور کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہے یا کسی اور کی کمپنی انجوائے کرنا چاہتا ہے, کسی اور دوست کو تھوڑا سا زیادہ وہ جاننا چاہتا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کوئی انسیکیورٹی تو نہیں ہے کہیں؟ کیا آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے ہو کہ اس وجہ اس دوسرے دوست کے قریب ہونے کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جائے گا وہ؟ ایسا نہیں ہوتا. دیکھو اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے پھر تو یہ سوچ آنی ہی نہیں چاہیے, پھر یہ سوچ آئی کیوں؟ صحیح. اور اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ دوسرے بندے کو باندھ کے رکھنے کی. یہ دوسرے کے ساتھ تو زیادتی ہے, آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. دیکھو اگر کوئی انسان خود خوش نہیں رہتا نا تو وہ کسی دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتا. اس پہ ہم کسی دن اور ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن اس وقت بس اتنا ہی کہ جو خود خوش نہیں رہ سکتا, جو خود کو خوش نہیں رکھ سکتا, وہ کسی دوسرے کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا. ایک اتنی سی بات اور آپ کی شاید وہ دوستی بچ جائے. آپ کو یہ دوسرے کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بھائی میری دوستی تم پہ بوجھ نہیں ہے, یا تم میرے غلام نہیں ہو کہ تم نے صرف اور صرف میری مرضی کے مطابق چلنا ہے. اگر تم کسی اور کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ کی اپنی ویلیو بڑھتی ہے, آپ کی اپنی قدر بڑھتی ہے. شاید آپ کو وہ تھوڑے عرصے میں اندازہ اس بات کا نہ ہو, لیکن جب آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے دیکھتے ہیں نا, لمبے عرصے کے بعد دیکھتے ہیں اس کو, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی چھوٹا سا کام کتنا بڑا اثر ڈالتا ہے. دوسرے کی زندگی پہ تو ڈالتا ہی ڈالتا ہے, آپ کی اپنی زندگی پہ بھی ڈالتا ہے. ہمیں اپنا آپ پتہ نہیں کیوں خود بخود اچھا لگنے لگ جاتا ہے.
کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی میں اگر مختلف رشتے آتے رہیں، مختلف دوست بنتے رہیں، تو ان سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. آپ مختلف لوگوں کے پاس ایک علیحدہ سے ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں، آپ ان سے سیکھتے ہیں. ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ ایک ضروری نہیں ہے جو ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس بھی، دوسرے کے پاس مختلف ہوگا، دوسرے سے بڑھ کے ہوگا یا کیا ہوگا، میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتی. ٹھیک ہے، نالج ہوتا ہے. اگر ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس سے آپ کو اور زیادہ مل سکتا ہے. آپ کا جب اس طرح سے سرکل بڑھتا ہے نا تو آپ کی سوچ کھلتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی بندے کو دوست بنا کے اسے بھی باندھ کے رکھ لیں، خود بھی بندھ جائیں اس کے ساتھ، اسے بھی آزاد چھوڑیں، خود بھی آزاد ہوں ذرا. ٹھیک ہے، آپ اسی کے ساتھ رہ رہ کے آپ اگر باقی ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور وہ آگے چل کے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے دوست کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو اگر آپ اس سے واقعی سچی دوستی کرتے ہو، اگر آپ کو سچ میں اس کو اپنا دوست مانتے ہو اور اپنے آپ کو اس کا دوست مانتے ہو، تو پھر اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ آپ کے ارد گرد جو باقی رشتے ہیں ان سے سیکھیں. ان سے سیکھ کے آپ اپنے زندگی، جو آپ کی آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر آپ اچھا سوچ سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی پاور ملے، آپ کی سوچ اس طرح سے بدلے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہو. جو ایک ٹھہری ہوئی سوچ ہوتی ہے نا، اسے اس طرح کی اگزامپل آپ دے سکتے ہو کہ جیسے ایک رکی ہوئی جگہ پہ پانی ہو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا رہے گا نا تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کی سوچ ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے اور آپ کچھ بھی نیا نہیں سیکھ رہے ہو، بس آپ ایک ہی چیز آپ کے دماغ میں چلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سے فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ نیا تو آپ کو چاہیے، یہ تو ہماری فطرت میں ہے. آپ اس چیز کو مانو یا آپ نہ مانو، آپ کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو اپنی زندگی کے جو روزمرہ کی زندگی ہے، آپ کے جو معمولات ہیں روزمرہ کے، ان میں آپ کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. صحیح؟ اگر نہیں چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں چاہیے، تو تھوڑا سا مزید اپنے اوپر غور کر کے دیکھو. تو بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھیں. آپ اپنے اچھے دوست بنائیں، آپ ان سے کچھ سیکھیں، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا نالج ہو جس کی ضرورت شاید آپ کے اس بہت اچھے دوست جو آپ کا ہے، جس سے آپ دور نہیں رہ سکتے ہو، باقی لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، تو وہ آپ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. ہو سکتا ہے آپ کتنوں کی زندگی بدل دو. فرض کرو اگر آپ اس سوچ سے نہیں جاتے ہو دوسروں کے پاس کہ جی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آپ اس سوچ سے چلے جاؤ بھائی کہ میرے پاس یہ نالج ہے تو میرے اس نالج سے فلاں بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ اس سوچ کو لے کے چلے جاؤ، دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کو میری کوئی بات سمجھ آ جائے، اس کی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.